آج بھی میں اپنی کزن کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ میں اس کے دیدار کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اپنی کزن کو بے حد پسند کرنے لگا تھا۔ نہ جانے میں کب اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس قدر حسین اور خوبصورت تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اس پر اپنا دل ہارنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ لیکن جب میں اپنے گھر بار کو دیکھتا تو ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پڑھانے کے لیے بہت محنت کی، کیونکہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں ان کی ایک ہی اولاد تھی اور میری ماں کو مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا۔ میرے خاندان میں کئی لوگ ایسے تھے جو صاحب حیثیت تھے اور وہ ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ وہ میری امی کو بہانے سے میری پڑھائی کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ آج اپنے خاندان کی بدولت میں ڈاکٹر بننے جا رہا تھا اور اپنی ماں کی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ ان کے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا جو انہوں نے میرے لیے دیکھے، اور جن لوگوں نے میرے بچپن سے لے کر اب تک میری اور میری ماں کی مدد کی، میں ضرور ان کی بھی مدد کیا کروں گا۔ ایک رات میں اور میری امی باتیں کر رہے تھے اور باتیں کرتے ہوئے امی نے مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کی۔ وہ یہ کہ میں تمہاری شادی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کروں گی۔ میں نے کہا، کون خوبصورت لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ میں تو کچھ خاص پیارا نہیں ہوں، میری ایک عام سی شکل و صورت ہے۔ امی نے کہا، جو بھی ہے، پھر بھی میں تمہارے لیے وہ لڑکی لاؤں گی جس کا مقابلہ پورے خاندان کی لڑکیاں نہ کر سکیں۔ میں نے امی سے کہا، مجھے لبنہ بہت پسند ہے اور میں بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا، لیکن اس لڑکی نے کبھی بھی مجھے گھاس نہیں ڈالی، کیونکہ شاید میں اس کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہوں۔ وہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے اور میں خوبصورت نہیں ہوں، میں عام سی شکل والا معمولی سا لڑکا ہوں۔ میں نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے میں نے کئی بار لبنہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے جواب تو دے دیتی، لیکن کبھی بھی اس نے خوشی سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو نہ جانے کس بات کا اتنا غرور ہے جو یہ اس طرح میرے ساتھ کرتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے ہی یہ شکل صورت دی ہے، لیکن اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے۔ امی نے کہا، میں جانتی ہوں تم لبنہ کو پسند کرتے ہو، لیکن وہ ہمارے مطابق نہیں ہے۔ اس لڑکی کے خیالات بہت اونچے ہیں، وہ جلد کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ امی نے کہا، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، میں تمہیں لبنہ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی لا کر دوں گی۔ میں نے کہا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات لبنہ میں ہے وہ کسی اور میں کیسے ہو سکتی ہے؟ امی نے کہا، اب میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چھوڑیں اس بات کو، آپ بس میرے لیے دعا کریں کہ مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ مل جائے اور اچھی جگہ نوکری لگ جائے۔ امی کہنے لگی، میری ہر وقت دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر تم یہاں تک آ گئے ہو تو ضرور آگے بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں اپنی امی کے ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا کہ آج میں جو بھی ہوں صرف آپ کی بدولت ہوں۔ ایسے ہی میں اور امی رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا مجھے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور امی سے ناشتہ مانگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے سیمینار کے لیے نکل گیا۔ وہاں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے۔ وہاں پر مجھے اور میرے دوستوں کو ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی اور ہم دوستوں کی ڈیوٹی کی بھی چارج شیٹ لگ چکی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ میرے ایک ڈاکٹر جو مجھ سے سینئر تھے اور مجھے گائیڈ کیا کرتے تھے، انہوں نے مجھے پھیپھڑوں کی اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے کہا، جبکہ میں جنرل فزیشین کی ڈگری لے چکا تھا۔ میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا، ٹھیک ہے، میں ضرور آپ کی یہ بات پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ نوکری بھی جاری رکھنی پڑے گی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی کو خوشخبری دی اور امی نے سب لوگوں کو بتایا کہ آج میرا بیٹا مکمل ڈاکٹر بن گیا ہے اور اب اس کی ایک اسپتال میں نوکری لگ گئی ہے۔ ہر طرف سے میرے لیے امی کو مبارک آنے لگی۔ امی بہت خوش تھی۔ امی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خالہ اور ہم ایک ہی گلی میں رہا کرتے تھے۔
ہمارا گھر پہلے آتا تھا اور خالہ کا گھر گلی کے آخر میں تھا۔ یہ گھر میری امی کو میرے نانا کی وراثت میں ملا تھا، اسی لیے اس گلی میں ہمارے 3-4 گھر موجود تھے۔ اگلی صبح میں نے اپنی موٹر بائیک نکالی اور اسپتال اپنے پہلے دن کی ڈیوٹی پر جانے لگا۔ امی مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئیں تو میں نے دیکھا کہ لبنہ اور اس کی سہیلی اپنے گھر کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا اور میں نے لبنہ سے کہا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں جو تم پیدل جا رہی ہو؟ لبنہ نے کہا کہ ابو کو آج کوئی کام تھا اور وہ پہلے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا چلو آؤ بیٹھو، میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ میری امی نے کہا ہاں زبیر تم ہی اسے کالج چھوڑ دو، کہاں بچی اتنی دور پیدل چل کر جائے گی۔ لبنہ اور اس کی سہیلی میرے پیچھے بائک پر بیٹھ گئیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بائک پر نہیں بلکہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر لے جا رہا ہوں۔ میں خود کو شہزادہ محسوس کر رہا تھا اور وہ مجھے شہزادی لگ رہی تھی کیونکہ لبنہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے لبنہ کو کالج اتارا اور وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ میں اسپتال اپنی نوکری پر چلا گیا۔ اسپتال جا کر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہاں جو ڈاکٹر میرے ساتھ ڈیوٹی پر تھے وہ سب بھی بہت اچھے تھے، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ اسی طرح کئی دن اسپتال ڈیوٹی دینے کے بعد میرے ڈاکٹر ٹیچر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اسپتال میں تمہاری کارکردگی بہت اچھی ہے اور لوگ تم سے بہت خوش ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھی شفا ہے کہ سب لوگ تم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب تمہیں تمہارا خود کا کلینک کرنا چاہیے۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ خود کا کلینک کرنا میرا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ سر کے جانے کے بعد ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں گھر آنے لگا تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے راستے سے مٹھائی لی اور گھر آ گیا۔ گھر لا کر جب میں نے مٹھائی امی کو دی تو امی نے کہا کیا بات ہے، آج میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ میں نے کہا خوشی کی بات تو ہے امی۔ امی مسکراتے ہوئے کہنے لگی وہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ آج میرے ٹیچر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ اسپتال والے تم سے بہت خوش ہیں، اسی لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک الگ کلینک کھول لینا چاہیے۔ امی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ امی کہنے لگی میں نوافل ادا کر کے آتی ہوں، آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ میں اور میری امی میری کامیابی کا جشن منا رہے تھے کہ میری خالہ آ گئی۔ خالہ فاخرہ نے کہا کیا بات ہے، دونوں آج بڑے خوش ہو اور کس بات کی خوشی میں مٹھائی کھائی جا رہی ہے؟ اماں نے خالہ کو ساری بات بتائی۔ خالہ بہت خوش ہوئیں، مجھے پیار دیا اور میرے لیے دعا کرنے لگی، اور خالہ نے میری امی سے کہا نسرین اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تمہاری سن لی اور تمہیں اتنا عقل مند سمجھدار بیٹا دیا ہے۔ امی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے خالہ سے خالو اور لبنہ کا پوچھا۔ خالہ نے کہا سب ٹھیک ہیں، لبنہ اپنی پڑھائی کر رہی ہے اور تمہارے خالو ابھی تک کام سے نہیں آئے۔ خالہ نے کہا اچھا میں تمہیں کہنے آئی تھی کہ سلطان بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے اور وہ ہم دونوں کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے گھر جائیں اور وہ ہمیں یہ خبر سنائیں، جبکہ مجھے یہ خبر پہلے ہی مل چکی ہے۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں فاخرہ، ہم خود ہی جا کر سن لیتے ہیں، ہمیں ان کی خوشی میں خوش ہو کر شریک ہونا چاہیے۔ بے شک ہم دونوں کو پتہ چل گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے بھائی کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے امی، آپ جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے، میں بھی باہر جاتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد امی اور خالہ بھی گھر سے چلی گئیں اور گھر کو تالا لگا دیا۔ ماموں نے بتایا کہ میں اپنے بیٹا اور بیٹی دونوں کی شادی کرنے لگا ہوں اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی پھوپھیاں بھی خوش ہو جائیں اور شادی کی تیاریاں کریں، اور میں تم دونوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ شادی میں کیا ٹھیک رہے گا۔ میری امی تو بولی نہیں، لیکن خالہ فاخرہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور گلے شکوے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی سلطان ماموں نے بات کو تبدیل کرنے کے لیے امی سے میرا پوچھا۔ امی نے انہیں بتایا کہ زبیر ڈیوٹی کے لیے اسپتال جاتا ہے۔ ماموں نے کہا کہ زبیر کو بلاؤ، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے امی کی کال آئی۔ امی نے کہا زبیر کہاں ہو، اب
अपने मामू की तरफ आ जाओ, मामू तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं घर की तरफ ही आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं अपने घर जाने के बजाय मामू की तरफ चला गया। मामू के घर जाकर मामू मुझसे मिले। मुमानी बहुत खुश हुई। जैन और जहरा मुझे मिलकर बहुत खुश हुए। जहरा कहने लगी, अब मैं भी अपने ससुराल वालों को बताऊंगी कि मेरा एक कज़न डॉक्टर है। मैं हंसने लगा और कहा, हाँ क्यों नहीं। इतनी देर में लुबना वहां आ गई और कहने लगी, क्या बात है, बड़े हंसी मजाक हो रही हैं। मैंने कहा, तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ जाओ। लुबना ने कहा, मुझे ये हंसी मजाक पसंद नहीं है, ये तुम लोगों के ही काम है, इसीलिए तुम ही करो, मैं पढ़ने जा रही हूँ। मामू ने कहा, लुबना तुम हर वक्त घोड़े पर सवार ही आती हो, कुछ देर हमारे पास बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं मामू, ये यहाँ नहीं बैठेगी, इसे हम लोग नहीं पसंद, वो अपनी पसंद के लोगों में बैठती है। खाला ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। मैंने कहा, मेरी सोच गलत नहीं है, बल्कि इसका मिजाज बहुत गलत है, जो किसी गरीब इंसान को इंसान ही नहीं समझती। मामू ने कहा, सारी बातें छोड़ो, अब बच्चों की ढोलकी रखते हैं, क्योंकि शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं, इसीलिए अब हर रोज तुम लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा, क्योंकि शादी वाले घर में बहुत से काम होते हैं जो खुद से नहीं किए जाते, और मेरे घर में तो मेरे दोनों बच्चों की शादी है और बहुत से काम हैं, इसीलिए मैं खुद सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम सबकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, मामू आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मामू ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुबैर, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने कहा, जब भी मैं ड्यूटी से फारिग होकर आऊँगा तभी आप मुझे काम बता दीजिएगा, मैं कर दिया करूँगा। मामू ने कहा, नहीं सब काम मैं कर लूँगा, सिर्फ मैंने तुम सबका दिल देखना था। अम्मी ने कहा, नहीं सुल्तान, तुम इसे एक बार कहना, ये तुम्हारा काम ज़रूर करेगा। तभी मैं मामू के कदमों में बैठ गया और उनके घुटने पर हाथ रखा और कहा कि आपने मुझे इस मकाम तक लाने के लिए मेरी अम्मी की बहुत मदद की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके इस एहसान का बदला ज़रूर उतारूं। मामू ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन के इकलौते बेटे हो और इसके बेवा होने के बाद इसके पास एक तुम ही तो हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अम्मी ने कहा, सुल्तान फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और अब ये सबकी मदद किया करेगा। मामू ने कहा, अच्छा ठीक है, जिस तरह तुम दोनों खुश वैसे ही मैं भी खुश हूँ। हम सब ने वहीं मामू के घर खाना खाया और फिर हम अपने घर आ गए। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी उन दोनों की शादी में क्या तोहफा देना चाहिए। अम्मी ने कहा, फुप्पो होने के नाते मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बच्चों को बहुत कुछ दूँ, क्योंकि सुल्तान के मुझ पर बहुत से एहसान हैं, लेकिन जो भी हस्बे तौफीक होगा वो मैं दे दूंगी। तभी हमारा दरवाज़ा खटका। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सुल्तान मामू खड़े थे। वो अंदर आए और सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गए और अम्मी से पानी मांगा। अम्मी ने पानी ला कर दिया। मैंने कहा, मामू सब ठीक है, आप हमारे पीछे पीछे ही आ गए हैं, क्या हुआ? मामू ने कहा, सब ठीक है, बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम दोनों के पास आकर बैठूं और तुम दोनों से बातें करूं। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी चाय बना लें, हम तीनों चाय पीते हैं। अम्मी चाय बनाने के लिए गई और थोड़ी देर में चाय बना कर ले आई और साथ में बिस्किट भी लाई। चाय पीते हुए हम बातें करते जा रहे थे। जब भी मैंने मामू से कहा कि मामू मुझे एक मशवरा दे कि हमें दोनों बच्चों को कितनी सलामी देनी चाहिए, मामू ने कहा, मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए और तुम दोनों ने कोशिश भी नहीं करनी कि मुझे कुछ दो। मुझे सिर्फ मेरी बड़ी बहन का प्यार ही चाहिए जो वो मुझे दे देती है, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैंने कहा, नहीं मामू, ऐसा नहीं हो सकता, अब तो मैं कमाने लगा हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ दूँ। मामू ने कहा, हस्बे तौफीक जो दिल करे दे देना। मैं, मामू और अम्मी बातें करते रहे और शादी की नई नई प्लानिंग करते रहे। मामू ने हम दोनों से इजाज़त ली और घर चले गए। मैं और अम्मी बातें करने लगे कि मामू कितने अच्छे हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं।
امی نے کہا بس یہ سب کچھ تمہارے نانا اور نانی کی ہی تربیت ہے۔ میں اور امی سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کہ پھر سے ہمارا دروازہ کھٹکا۔ میں اور امی ہم دونوں گھبرا گئے، اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا خالو کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا زبیر میرے ساتھ چلو، تمہاری خالہ فاخرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ خالو نے کہا یہ تو تم جا کر ہی بتا سکتے ہو۔ میں نے امی کو ساتھ لیا، اپنا فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور جلدی سے خالہ کی طرف چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی اور انہوں نے اپنا سر باندھا ہوا تھا۔ میں نے خالہ کو چیک کیا، مجھے معلوم ہوا کہ کسی ٹینشن کی وجہ سے خالہ کا بی پی شوٹ ہو گیا ہے۔ میں نے ادویات منگائی اور خالہ کو کھلائی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ کو ہوش آ گیا۔ خالہ نے بتایا کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا اور میں نے اپنا سر باندھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس وقت بے ہوش ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب آپ بالکل ٹھیک ہیں اور خطرے سے باہر ہیں۔ خالہ نے کہا زبیر تمہارا بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی، اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے کتنی دیر ہو جاتی۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، اگر میں دور بھی ہوتا تو آپ کی طبیعت خراب ہونے پر میں ضرور آپ کے پاس آتا۔ خالہ نے کہا تمہارا بہت شکریہ۔ میں گھر جانے کے لیے پلٹا تو دیکھا کہ لبنہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ لبنہ نے کہا یہ کیسا سوال ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ میری امی کی حالت کیسی ہے، اس کے باوجود تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا اس میں رونے والی کوئی بات نہیں، خالہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں وقت پر آ گیا اور میں نے خالہ کو دیکھ لیا۔ لبنہ نے منہ سنوارتے ہوئے مجھے کہا تمہارا بہت شکریہ اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے لبنہ کی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن امی اپنی بہن کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ کیوں بے چین لگ رہی ہیں؟ امی نے کہا میں فاخرہ کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اگر تم وقت پر نہیں جاتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں جب تک میں ہوں۔ امی نے کہا مجھے آج سچ میں تم پر بہت فخر ہوا ہے۔ میں نے امی کو گلے لگا لیا۔ امی نے کہا میں سوچ رہی ہوں کہ فاخرہ کا بی پی کیوں تیز ہوا ہے، ایسی کیا بات ہوئی ہوگی اس کے دل میں، شاید میں سمجھ گئی ہوں۔ آپ صبح خالہ سے خود ہی پوچھ لیجیے گا، میں نے امی سے کہا۔ پھر امی نے مجھ سے کہنے لگی لگتا ہے اسے سلطان کے بچوں کی شادی سے کوئی مسئلہ ہے یا پھر یہ اس سے حسد کرنے لگی ہے، تبھی اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی ہے۔ میں ہنسنے لگا اور کہا شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی بات ہوگی۔ میں نے کہا جلدی اب آپ سو جائیں، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے کیونکہ صبح میں نے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ماموں کے ساتھ منڈی جانا ہے، کیونکہ ماموں نے شادی میں پکانے کے لیے جانور خریدتے ہیں۔ امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سونے کی کوشش کرتی ہوں، جب تک میں خود فاخرہ سے کچھ سن نہ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں نے کہا خالہ سے ملنے کے لیے آپ کو سونا پڑے گا، تبھی آپ صبح اٹھ کر خالہ کے پاس جائیں گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح اٹھ کر میں ماموں کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد ہی منڈی کے لیے نکل گیا تھا۔ وہاں سے ہم نے شادی میں پکانے کے لیے بہت اچھے اچھے جانور خریدے اور گھر آ کر ناشتہ کیا اور اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ امی گھر کا کام ختم کر کے خالہ کے گھر چلی گئی اور میرے گھر آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا آپ خالہ کی طرف گئی تھی؟ پھر کیا بات ہوئی آپ کی خالہ سے، اور اب خالہ کیا کہتی ہیں اور ان کی طبیعت کیسی ہے؟ امی نے کہا بس جو بات میں نے کہی تھی وہی بات ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ امی نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، فاخرہ نے کہا کہ سلطان تم سے چھوٹا ہے اور مجھ سے بھی چھوٹا ہے، تو وہ اپنے دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم زبیر کی شادی ان دونوں بچوں سے پہلے کروا دو۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے ایک عدد رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے پاس میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فاخرہ نے کہا میں بھی چاہتی ہوں کہ میں لبنہ کی شادی جلد از جلد کر دوں، لیکن میرے پاس بھی کوئی رشتہ میسر نہیں ہے۔
امی نے کہا اگر ہم کوشش کریں گے تو ضرور مل جائے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ خالہ سے میری اور لبنہ کے رشتے کی بات کر لیتی۔ امی نے کہا نہیں، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے صاف لفظوں میں تمہارے رشتے کی بات کرتی۔ شادی شروع ہو گئی ہے اور اس وقت ہمیں تمہاری نہیں بلکہ ان دونوں بچوں کی شادی کی فکر کرنی چاہیے اور خوشی سے شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ شادی کے سارے دن میں لبنہ کو دیکھتا رہا۔ لبنہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ہر وقت اسے دیکھتا رہوں۔ میں بہانے سے اس کے نزدیک جاتا تھا لیکن وہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ اس نے مجھے گھاس ڈالی اور نہ ہی منہ لگایا، بس اپنی مستی میں مست پھرتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ لبنہ بارات کے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ لبنہ کو منع بھی کیا کہ تم ان غیر لڑکوں کے ساتھ اس طرح بے تکلف کیوں ہو رہی ہو، تو اس نے مجھے منہ توڑ جواب دیا کہ تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ میں جانتی ہوں تم اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے بات کروں اور تم پر توجہ دوں۔ میں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، اس لیے جو تم چاہتی ہو وہ تم کرتی رہو۔ میں وہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے یہ حرکتیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ خالہ کو شکایت لگاؤں۔ میں نے شادی میں خالہ کو ڈھونڈا اور انہیں اس جگہ پر کھینچ لایا جس جگہ لبنہ کھڑی تھی، اور خالہ لبنہ کو دور سے ہی کھڑی ہوئی گھورتی جا رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ خالہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ آخر شادی خیر خیریت سے ختم ہو گئی اور میں اپنی روٹین میں واپس آ گیا۔ میں اسپتال سے گھر واپس آیا تو دیکھا خالہ، فاخرہ اور امی ہمارے گھر بیٹھی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے گھر کے اندر داخل ہوا اور امی کو اور خالہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ امی نے کہا زبیر میری بات سنو، اس دن تم اپنی خالہ کو لبنہ اور دوسرے لڑکے کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر شکایت لگا رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری خالہ اسی لڑکے کے ساتھ لبنہ کا رشتہ طے کرنے والی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ لڑکا بھی بہت خوبصورت ہے۔ خالہ نے کہا ہاں بالکل، جیسی میری بیٹی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا خالہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ امی نے کہا تمہاری خالہ مجھے کہنے آئی ہے کہ کل ہم دونوں نے لڑکے والوں کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ضرور جائیے گا اور اس لڑکے کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی ضرورت پڑی تو وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ خالہ نے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم جانتے ہو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تم نے یہ بات کہہ کر مجھے بہت خوش کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ سے ہی آپ کا بیٹا ہوں، بس آپ نے ہی کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی۔ خالہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن امی اور خالہ لڑکے والوں کے گھر گئیں اور ان دونوں کو لڑکا پسند آ گیا، اور خالہ نے اگلے دن انہیں اپنے گھر بلا لیا تھا۔ آج میں ہسپتال سے جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ میں نے صبح سے اپنے سینئر ڈاکٹر کے کلینک پر بیٹھنا تھا، اور وہ کلینک ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اور لبنہ کا رشتہ پکا ہونے کی وجہ سے بھی میرا ہسپتال میں دل نہیں لگا اور میں جلدی گھر آ گیا۔ میرے گھر آنے کے بعد میری امی بھی گھر آ گئیں اور انہوں نے بتایا کہ تمہاری خالہ کو لڑکا بہت پسند آیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکا بہت خوبصورت ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، ہم سے کافی امیر بھی ہیں۔ تمہاری خالہ نے انہیں کل اپنے گھر کھانے پر بلایا ہے، اور جو بھی بات ہوگی کل فائنل ہو جائے گی۔ میں امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ امی نے کہا تم اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم لبنہ کو پسند کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود لبنہ کی مرضی سے ہی فاخرہ اس کی شادی کر رہی ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت اداس ہو گیا تھا، اور میں پریشانی میں یہ سوچنے لگا کہ کاش میں لبنہ کے مطابق ہوتا، کاش میں لبنہ کی طرح ہی خوبصورت ہوتا کہ اس کے معیار کے مطابق اتر سکتا، تو آج لبنہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری دلہن بن کر میرے گھر آتی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لبنہ کہنے کو تو میری کزن تھی، لیکن اسے کبھی بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ اس نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا، ہمیشہ اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہی کیا۔ مجھے اکثر لبنہ کو دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ وہ میری محبت کو ایسے ٹھوکر مار کر چلی جاتی جیسے میں کوئی گرا پڑا انسان ہوں۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لبنہ کی نظر میں
मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि अम्मा ने कहा जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हम दोनों ने खाना खाया। इतने में मामू हमारे घर आ गए। सुल्तान मामू ने कहा, नसरीन, मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। अम्मी ने मामू की तरफ देखा और कहा, हाँ सुल्तान बोलो, क्या बात है? मामू ने कहा कि फाखरा क्या करती फिर रही है, इतनी जल्दी रिश्ता पक्का कर रही है। उसे चाहिए कुछ देर रिश्ते को वक्त दे ताकि एक दूसरे को जान ले और समझ सके, उसके बाद ही कोई फैसला करे। अम्मी ने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो वैसे ही बहुत बेलगाम है, मैं उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो ये रिश्ता अपनी बेटी की मर्जी से ही कर रही है। मामू ने कहा, पहले अपने इर्द गिर्द तो देख लेती, फिर ही गैरों में रिश्ता जोड़ती। अम्मी ने कहा, छोड़ दो सुल्तान, अब जो हो गया है ठीक है। मैंने मामू से कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के बारे में अच्छा ही फैसला करते हैं, हमें उन्हें उनके हाथ पर छोड़ देना चाहिए। अम्मी ने कहा, ऐसा नहीं कहते, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मामू चले गए और अम्मी सोने के लिए चली गई और कहने लगी, मुझे सुबह जल्दी उठकर फाखरा के घर जाना है। मैंने कहा, आपकी अच्छी ड्यूटी लगी हुई है, मैं अस्पताल जाता हूँ और आप अपने बहन भाइयों के शादी ब्याह के इंतजामात करती हैं। अम्मी ने कहा, क्या करूँ फिर, मैं सबसे बड़ी जो हूँ, इसीलिए सबसे बड़े होने के नाते मुझे अपने हर काम में शामिल करते हैं। मैंने कहा, सब आपको अपने काम के लिए शामिल करते हैं, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं कहा कि हमारे घर से जुबैर के लिए रिश्ता ले लो। अम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए लुबना जैसी ही खूबसूरत लड़की लाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। अगले दिन मैं अपने नए क्लिनिक पर चला गया और जब वापस आया तो अम्मी ने कहा, लो मिठाई खाओ। मैं हैरत से देखने लगा और अम्मी से पूछने लगा, ये मिठाई किस चीज़ की है? अम्मी ने कहा, लुबना का रिश्ता पक्का हो गया है और 2 माह बाद उसका निकाह है। मैंने अम्मी से कहा, आप सब कुछ जानती भी हैं, उसके बावजूद आप मुझे मिठाई खाने का कह रही हैं। अम्मी ने कहा, अब क्या हो सकता है, जो हो रहा है वही बेहतर है। अम्मी मुझे समझाने लगी। एक दिन मैं क्लिनिक में था कि मुझे खाला फाखरा की कॉल आई। उन्होंने कहा, लुबना की तबीयत ठीक नहीं है, उसका सांस फूल रहा है, क्या तुम घर आकर उसे देख सकते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं इस वक्त क्लिनिक पर हूँ, इसीलिए आप उसे यहीं क्लिनिक पर ले आए। थोड़ी देर बाद ही अम्मी, खाला, खालू और मामू मेरे क्लिनिक पर आ गए। मैंने लुबना को देखा तो उसकी सच में तबीयत खराब थी। मैंने उसे जल्दी से ऑक्सीजन लगा दी और मैं उसे देखने लगा। तभी मेरे दिल में तैश आ गया। मैंने सोचा कि अब कैसे तड़प रही है और मैं इसके लिए हर दिन इसी तरह तड़पा हूँ। मैंने सोचा मेरे पास अच्छा मौका है, इसे एक ऐसा इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे ये बहुत मोटी हो जाएगी, इसका पेट बाहर आने लगेगा और फिर इसकी शादी टूट जाएगी। मैंने ये तरकीब उसकी शादी तोड़ने के लिए की थी। मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया। लुबना की तबीयत बेहतर होने लगी। मैंने अद्वियात लिख दी और सब घर चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद खाला ने कहा, जुबैर, लुबना को देखो क्या मसला है, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं इसका पेट बाहर ही आता जा रहा है और इसे मुसलसल पेट में दर्द रहता है। मैं समझ गया कि ये सब कुछ मेरे लगाए हुए इंजेक्शन का कमाल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा, नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, इसे वैसे ही शादी की खुशी चढ़ी होगी, इसीलिए वो दिन ब दिन मोटी हो रही है और आपको लग रहा है कि वो सच में बीमार है। खाला खामोश हो गई। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने देखा वो सच में बहुत मोटी लग रही थी। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और मैं सोचने लगा कि कितनी बदसूरत हो गई है। इसे अपनी खूबसूरती पर पहले ही बहुत घमंड था, अब कैसे इसका सारा गुरूर टूट चुका है। तभी मुझे लुबना ने आवाज़ दी और कहा, जुबैर, बात सुनो। मैंने इशारे से कहा, मुझे बुला रही हो? लुबना ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उसने कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम मेरे टेस्ट करा दो ताकि मेरी बीमारी का पता चल सके। देखो मैं कितनी मोटी और बदसूरत हो चुकी हूँ, मेरा पेट दिन ब दिन बहुत फूलता जा रहा है।
میں نے لبنہ کو چیک اپ کے بہانے کلینک بلایا۔ لبنہ دلہن بنی میرے کلینک پر آ گئی۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا اور سب کو یہ بتا دیا کہ لبنہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایسے میں جو لوگ لبنہ کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے تھے وہی اس کو نفرت کی آنکھ سے دیکھنے لگے۔ کوئی بھی اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ہر کوئی اس سے نفرت کرنے لگا۔ خالہ لبنہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین تھی۔ لبنہ بھی سب کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتے دیتے تھک گئی تھی اور ہر کسی کے آگے رو کر کہتی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج لبنہ کی شادی بھی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر خالہ اور لبنہ کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ یہ بات آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی کہ لبنہ ماں بننے والی ہے۔ لبنہ کے سسرال سے فون آیا۔ جیسے ہی خالہ نے فون سنا تو خالہ کی چیخیں نکل گئی اور خالہ اونچی اونچی رونے لگی۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کہا علی نے؟ خالہ نے رو کر بتایا کہ علی نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ خالہ فاخرہ رونے لگی، یہاں تک کہ امی اور باقی سب لوگ بھی افسوس کرنے لگے۔ لبنہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے کہا کہ میری بیٹی اس قدر بدصورت ہو گئی ہے کہ سچ میں خود اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سکتی۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ میری بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ تبھی مجھے ترکیب سوچی، میں نے سوچا کیوں نہ خاندان والوں کی ہمدردی بٹوری جائے۔ میں نے سب کے سامنے آ کر لبنہ کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں کروں گا تم سے شادی، تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو، اور اگر تمہیں کسی علاج کی ضرورت ہوگی تو وہ میں خود کروں گا۔ لبنہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی، یہاں تک کہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ زبیر یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ امی نے مجھے کہا تم ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی امی، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہی وقت ہے کہ میں خالہ اور باقی سب لوگوں کا احسان اتار سکوں جو انہوں نے بچپن سے ہم دونوں پر کیا ہے۔ ماموں نے کہا نہیں زبیر، ہمیں تم سے کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہم نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ میں نے کہا میں لبنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مولوی کو بلائیے۔ میرے خالو مولوی صاحب کو لے آئے اور انہوں نے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ یہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ میری شادی لبنہ سے ہو گئی ہے۔ آخر میں نے اسے حاصل کر ہی لیا جو میں بچپن سے کرنا چاہتا تھا، اور لبنہ کی بھی ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میرے ہی لگائے ہوئے انجیکشن کا کمال ہے جس نے آج مجھے لبنہ دے دی ہے۔ رخصتی کے بعد لبنہ میرے گھر آ گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے لبنہ مل گئی ہے۔ میری امی لبنہ کی حالت دیکھ کر پریشان تھی، لیکن میں نے امی کو کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ڈاکٹر ہوں اور میں اس کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، آج تم نے میرا سر فخر سے ایک بار پھر اونچا کر دیا ہے۔ وہاں سب لوگ تمہاری اچھائی کی باتیں کر رہے تھے اور تم پر بہت خوش تھے۔ میں نے کہا بس یہی میں چاہتا تھا کہ خاندان والے جو ہم دونوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان سب کی نظر میں اٹھنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ امی نے کہا چلو جاؤ، لبنہ کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں مسکراتا ہوا لبنہ کے پاس چلا گیا۔ لبنہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ مجھے اس حالت میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبنہ کا پیٹ بہت بڑا ہوا تھا۔ میں لبنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا تم جانتی ہو میں تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، اور آج میں نے تم سے اس وقت شادی کی جب تمہارے ہی پسند کیے ہوئے لڑکے نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، اور میں نے تمہیں سب رشتہ داروں میں ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ لبنہ نے کہا میں جانتی ہوں، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ماں باپ کو رسوا نہیں ہونے دیا، نہیں تو وہ میری بارات واپس جانے کے دکھ سے ہی مر جاتے۔ میں نے کہا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ لبنہ نے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم بہت اچھے ہو۔ میں تمہاری اچھائی کو پہلے نہیں پہچان سکی، لیکن تم بہت اچھے ہو
ایک بار پہلے تم نے میری امی کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا تھا، اور ایک آج تم نے خود میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، ورنہ میں تو خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ اگر علی نے ہی مجھ سے شادی نہیں کی تو کوئی اور مجھ سے کیوں شادی کرے گا؟ میں نے کہا، میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ امی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، زبیر، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور تمہارے ماموں تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ماموں سے ملنے کے لیے باہر آ گیا۔ ماموں نے کہا، زبیر، مجھے تم پر فخر ہے، جو کام آج تم نے کیا ہے شاید وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے اس وقت لبنہ کا ہاتھ تھاما جب کوئی بھی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ خالہ میری امی کی چھوٹی بہن ہے اور میری امی ان سے بہت پیار کرتی ہیں، اسی لیے میں خالہ کو رسوا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ نہ جانے اس وقت کس طرح مجھ میں یہ ہمت آ گئی اور میں نے نکاح کر لیا۔ ماموں نے کہا، شاباش بیٹے، میں تم پر بہت خوش ہوں۔ اب تم دیکھ لینا، کیونکہ لبنہ بہت بیمار ہے اور تمہیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ لبنہ کا شوہر بھی ہوں، اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ماموں چلے گئے اور میں واپس لبنہ کے پاس کمرے میں آ گیا اور لبنہ سے بات کرنے لگا۔ لبنہ نے کہا، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں تم سے بہت بدتمیزی کرتی تھی، کبھی بھی تمہارا لحاظ نہیں کیا، جبکہ تم ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کیا کرتے تھے، اور میں تمہیں اس کا جواب تن سے ہی دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے لبنہ سے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ بستر سے اٹھی، لڑکھڑا کر بستر پر گر گئی۔ میں نے اسے بڑھ کر اٹھایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور اسے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سچ میں بیمار تھی اور اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا تھا۔ میں ایک دم ٹھٹر کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا ہونا چاہیے۔ لبنہ رونے لگی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اسے چپ کروا سکوں۔ کچھ پل کے لیے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا اور مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ کیا یہ سب کچھ میرے ہی لگائے ہوئے انجیکشن کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں اسے جلدی سے اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر اس کے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ لبنہ کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اور پھیپھڑوں کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے، اور یہ سب کسی انجیکشن کا ہی سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا کہ لبنہ کو کینسر ہے، لیکن جو پچھتاوا میرے دل میں اور میرے ذہن میں تھا وہ میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ غلط انجیکشن میں نے لگایا تھا، کیونکہ میں لبنہ کی شادی توڑوانا چاہتا تھا۔ اور آج جب مجھے لبنہ ملی تو وہ بھی اتنی بڑی بیماری کے ساتھ ملی کہ میں اس پر اپنی حسرتیں بھی پوری نہیں کر سکا۔ میں نے توبہ کر لی اور دل و جان سے لبنہ کی خدمت کرنے لگا، اور دل میں عہد کر لیا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ لبنہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ آخر میری محنت اور کوششوں کے بعد میں نے لبنہ کا آپریشن کروایا اور وہ بہتر ہونے لگی، اور لبنہ کو بھی مجھ سے پیار ہو گیا۔ میں نے موقع دے کر لبنہ کو سب سچائی بیان کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے رشتے کا آغاز جھوٹ کی بنیاد پر کروں، اس لیے میں نے سب کچھ لبنہ کو سچ بتا دیا۔ پہلے اس نے مجھ پر غصے کا اظہار کیا، پھر سب کچھ جانتے ہوئے اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ لبنہ تندرست ہونے لگی تھی۔ آج میں اور لبنہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت سے بیٹے سے نوازا ہے۔ آج بھی جب میں اپنے کیے گئے گناہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگنے لگتا ہوں۔